تلوار کی دھار حیدر کی گردن کو چھو رہی تھی اور حبس زدہ فضا میں صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بغداد کی وہ کچی گلی جہاں دن کے اجالے میں بچے کھیلتے تھے، آج رات موت کا میدان بنی ہوئی تھی۔ مشعلوں کی لرزتی ہوئی روشنی میں حیدر کا نیلا ریشمی چوگا مٹی میں اٹا ہوا تھا اور اس کی پگڑی قدموں میں بکھری پڑی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا بچپن کا دوست اور شہر کا امیر ترین تاجر زبیر تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت دوستی نہیں صرف خون اترا ہوا تھا۔ بولو حیدر، زبیر کی آواز گرجی، تم نے میری نسلوں کی کمائی چرائی ہے، میری وہ امانت جس پر میں نے جان سے زیادہ بھروسہ کیا۔ حیدر نے گردن اٹھائی۔ میں نے چوری نہیں کی۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلی اور حیدر کے کچے گھر تک جا پہنچی۔ گھر کی حالت خستہ تھی، دیواروں پر مٹی کا لیپ اکھڑ چکا تھا۔ صحن میں کھجور کا ایک سوکھا درخت اداسی کی علامت بنا کھڑا تھا۔ فاطمہ، جس نے میرون رنگ کا روایتی لباس پہن رکھا تھا اور سر پر اسی رنگ کا اسکارف بھی تھا، دہلیز پر پتھر کی موت بنی کھڑی تھی۔ چہرہ زرد تھا۔ ان کی پڑوسنے سرگوشیاں کر رہی تھی، دیکھا، شرافت کا ڈھونگ کرنے والے ہی سب سے بڑے سانپ نکلتے ہیں، اب تو پتہ چل ہی گیا۔ فاطمہ نے کسی کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اگلی صبح قاضی کے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قاضی شہر کی سب سے بڑی کچی حویلی کے صحن میں بیٹھا تھا۔ زبیر نے ثبوت پیش کیا۔ اے قاضی، میں نے اپنی سونے کی اشرفیوں کی تھیلی اپنے تہہ خانے میں چھپائی تھی، جس کا راستہ صرف مجھے اور حیدر کو معلوم تھا۔ وہاں سے حیدر کی نیلی پگڑی کا ایک ٹکڑا ملا ہے جو بھاگتے وقت دروازے میں اٹک گیا تھا۔ مجمع نے حیدر کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ حیدر کا لباس وہی نیلا چوگا تھا، لیکن اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی۔ سب کچھ شیشے کی طرح صاف تھا۔ قاضی نے بھاری آواز میں کہا، حیدر، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ورنہ سورج ڈلتے ہی سب سے پہلے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ حیدر کو قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ وہاں کی دیواریں بھی گیلی مٹی اور گارے کی تھی، جن سے سیڑن کی بو آ رہی تھی۔ فاطمہ اس سے ملنے آئی۔ سلاخوں کے پار اس کا میرون لباس اندھیرے میں واحد رنگین شے تھی۔ تم نے سچ کیوں نہیں بولا حیدر؟ فاطمہ کی آواز دکھ بھری تھی۔ بتا دو انہیں کہ جس رات چوری ہوئی تم کہاں تھے؟ حیدر نے مسکرا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اگر میں نے وہ سچ بتا دیا فاطمہ، تو ایک اور گھر اجڑ جائے گا۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے کسی یتیم کے سر سے چھت نہیں چھین سکتا۔ اللہ انصاف کرے گا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کا یقین پہاڑ جیسا مضبوط تھا۔ ادھر زبیر اپنے گھر واپس لوٹا۔ اس کا گھر اگرچہ امیرانہ تھا، مگر بناوٹ وہی قدیم مٹی اور گارے کی تھی۔ وہ اپنے تہہ خانے میں گیا جہاں سے چوری ہوئی تھی۔ وہاں مٹی کے بڑے بڑے مٹکے رکھے تھے۔ اس نے سوچا حیدر چور ہو سکتا ہے، مگر وہ بے وقوف نہیں کہ اپنا کپڑا یہاں چھوڑ جائے۔ اچانک اس کی زمین پر نظر پڑ گئی۔ کچی زمین پر کچھ لکیریں تھیں، عجیب لکیریں۔ یہ انسانی قدموں کے نشان نہیں تھے، بلکہ کسی چیز کے گھسیٹنے کے نشان تھے۔ زبیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، سزا کا وقت قریب تھا۔ قاضی نے جلاد کو اشارہ کیا۔ حیدر نے آنکھیں بند کر لی۔ فاطمہ نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ رکو، ایک چیخ سنائی دی۔ یہ زبیر تھا جو دیوانہ وار بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ نیلی پگڑی کا ٹکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک مری ہوئی سیاہ کوبرا سانپ کی کھال۔ رک جاؤ حیدر، بے گناہ ہے۔ زبیر ہانپ رہا تھا۔ مجمع سکتے میں آ گیا۔ قاضی نے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے زبیر؟ زبیر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے ابھی تہہ خانے کی گیلی مٹی کو غور سے دیکھا۔ وہاں انسانی قدموں کے نشان نہیں تھے۔ وہ تھیلی چوری نہیں ہوئی تھی، اسے یہ سانپ اپنے بل میں گھسیٹ لے گیا تھا۔ اشرفیوں کی تھیلی چمڑے کی تھی اور اس میں چربی کی بو تھی، جس کی وجہ سے یہ سانپ اسے شکار سمجھ کر لے گیا۔ اور یہ کپڑا؟ قاضی نے سوال کیا کہ یہ کپڑا یہاں کیسے پہنچا؟ زبیر کی آنکھیں جھک گئی۔ یہ کپڑا حیدر کا نہیں، یہ میرا ہے۔ کل رات میں نے خود غصے میں اپنا نیلا رومال وہیں پھینکا تھا، جسے میں حیدر کا سمجھ بیٹھا۔ میری جلد بازی اور غصے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ حیدر نے آنکھیں کھولی۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زبیر، تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو تاکہ مجھے بچا سکو۔ مجمع حیران رہ گیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر کہا، سانپ اشرفیاں نہیں لے جاتے قاضی صاحب،
چور کوئی انسان ہی تھا۔ فاطمہ کا دل رکنے لگا۔ حیدر اپنی ہی جان کے در پہ کیوں تھا؟ حیدر نے زبیر کی طرف اشارہ کیا، زبیر اپنے چھوٹے بھائی قاسم کو بلاؤ۔ قاسم جو مجمع میں پیچھے کھڑا تھا، اس کا چہرہ اچانک سے فک ہو گیا۔ حیدر نے بولنا شروع کیا، میرا اور زبیر کا گھر ساتھ ساتھ ہے اور دیواریں کچی مٹی کی ہیں۔ جس رات چوری ہوئی تھی میں جاگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ قاسم دیوار میں سوراخ کر رہا تھا۔ وہ جوئے میں سب کچھ ہار چکا تھا۔ وہ اشرفیاں چرانے آیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے تھیلی گر کر سانپ کے بل میں جا گری۔ اس نے ڈر کے مارے میرا پھٹا ہوا کپڑا وہاں رکھ دیا جو میری بیوی نے ردی میں پھینکا تھا۔ قاسم گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ مجھے معاف کر دو بھائی، قرض خواہوں نے مجھے مار ڈالنا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ زبیر جو اپنے دوست کی گردن کٹوانے پر تلا تھا، اب شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، حیدر نے اپنی دوستی نبھائی اور زبان بند رکھی تاکہ تمہارے خاندان کی عزت نہ اچھلے، اور تم نے بنا تحقیق اسے سولی پر چڑھا دیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا نیلا لباس ہوا میں لہرا رہا تھا۔ دوست، مٹی کی دیواریں گر سکتی ہیں، لیکن بھروسے کی دیوار کبھی نہیں گرنی چاہیے۔ دولت تو آنی جانی شے ہے، لیکن انسان کا وقار تو ایک بار جب چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ شام ہو چکی تھی۔ حیدر اور فاطمہ اپنے کچے گھر میں واپس جا رہے تھے۔ فاطمہ نے حیدر کی طرف دیکھا، اس کا میرون دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ آپ نے قاسم کا راز کیوں کھولا؟ آپ تو چپ رہنے والے تھے۔ حیدر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ سانپ بل سے باہر آ رہا ہے۔ اگر میں سچ نہ بولتا تو وہ زبیر کو ڈس لیتا۔ کبھی کبھی سچ کڑوا ہوتا ہے فاطمہ، لیکن وہ زندگی بچا لیتا ہے۔ اور پیچھے زبیر کی حویلی میں چراغ جل رہے تھے، لیکن حیدر کے کچے گھر میں سکون کا نور تھا۔ جلد بازی میں لگایا گیا الزام زہر میں بجھے تیر کی طرح ہوتا ہے، جو نکل تو جاتا ہے مگر نشان چھوڑ جاتا ہے۔ رشتے خون سے نہیں، احساس اور اعتماد سے بنتے ہیں۔ اگر آپ حیدر کی جگہ ہوتے تو کیا اپنے دوست کے بھائی کا گناہ چھپاتے یا اپنی جان بچانے کے لیے فوراً سچ بول دیتے؟ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو پلیز فیریز پروڈکشن کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔